بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اہل سنت والجماعت اور جماعت اہل حدیث غیر مقلدیت کے مابین مناظرہ طے پایا تھا 26 نومبر 2024 مرکز اہل سنت حیدرآباد میں۔ یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ مرکز اہل سنت کی تصاویر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جیسا کہ شیخ فصیح الدین نے یہ بات سوشل میڈیا پہ عام کی کہ وہاں ٹرک سے لوگ آ رہے ہیں، پبلک جمع ہو رہی ہے، تو آپ حضرات ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بالکل سناٹے کا ماحول ہے، کوئی یہاں گیدرنگ نہیں ہے۔ آپ حضرات اس کو ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح فصیح الدین نے جو ہے مناظرے سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے کر رہا ہے۔ آپ حضرات اس کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے آپ کو مناظرہ گاہ میں لے جایا جا رہا ہے، آپ وہاں کا منظر بھی ملاحظہ کیجئے اور ہمارے مناظر متکلم حضرت علامہ صوفی کلیم صاحب قبلہ کی وہاں ہونے والی گفتگو کو بھی ضرور سماعت کیجئے اور یہ مکمل ویڈیو بنا اسکپ کیے کے ملاحظہ کیجئے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت علامہ صوفی محمد کلیم حنفی رضوی دامت برکاتہم آپ کو پیش کریں گے۔ اب بغور سنیں اور سچائی کو جانیں۔ اللہ کریم اہل حق کو ہمیشہ سر بلند ہی رکھے اور باطل کو رسوا ہی رکھے، آمین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستان محترم، صدر مناظرہ شہزادہ حضور شہباز دکن حضرت العلام مولانا اویس رضا صاحب قبلہ المعروف سہیل میاں دامت برکاتہم اور ہمارے معین مناظر مفتی مراٹھواڑہ حضرت العلام مفتی جابر رضا مصباحی صاحب لاتور نے اس مناظرے کے حوالے سے ضروری باتیں ارشاد فرما دیں۔ سوشل میڈیا پر لوگ 1-1.5 ماہ سے منتظر تھے کہ یہ دن آئے، وہ وقت آئے اور ہم ماتھے کی آنکھوں سے اہل حق اور اہل باطل کے بیچ جو گفتگو ہوں گی اسے سنیں، اور اس کے سلسلے میں جیسا کہ مفتی جابر صاحب نے ارشاد فرمایا، ہماری جانب سے بھرپور کوشش ہوئی، کوئی کوتاہی نہیں برتی گئی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فریق مخالف ہے فصیح الدین غیر مقلد، وہ صاحب بار بار لمبی آڈیو بشکل ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور لوگوں کو سننے پر مجبور کرتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں شاید کوئی نئی بات ہوگی، لیکن ہر بار ان کا وہی رونا ہوتا ہے۔ حضرات محترم، آج جس جگہ ہم بیٹھے ہیں یہ حضور شہباز دکن علیہ الرحمت والرضوان کا لگایا ہوا باغ ہے، دارالعلوم فیض رضا، اور حضرت کا مزار مبارک بھی یہی ہے، اور یہ مرکز اہل سنت کی حیثیت سے اس کا تعارف حیدرآباد اور پورے تلنگانہ بلکہ پورے ہندوستان میں ہے۔ جب یہ مناظرے کی بات آئی تو مرکز اہل سنت نے بخوشی اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم آپ کو جگہ بھی دیں گے، انتظامات بھی کریں گے، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ پیغام حق مرکز اہل سنت سے عوام اہل سنت تک عالم اسلام میں پہنچے۔ آپ جانتے ہیں حیدرآباد میں غیر مقلدین کوئی قابل ذکر تعداد میں نہیں ہے، گنتی کے چند ہے، لیکن اشرار کا یہ ٹولہ جہاں بھی ہوتا ہے، ان کی خبیث فطرت یہ ہے کہ یہ اپنے پاجامے میں نہ سما کر ائمہ مجتہدین اور کبار اولیاء کے اوپر بھونکتے ہیں۔ میں 18 اکتوبر کو حیدرآباد کی سرزمین پر مشیر آباد میں تقریر کی غرض سے آیا تھا، اور 17 کو میں تھا ادے پور میں، تو مجھے بذریعہ فون یہ اطلاع ملی کہ یہاں کے کالج میں پڑھنے والا ایک لڑکا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر غوث اعظم بھی میرے سامنے آئے تو ہیبت کے مارے معاذ اللہ پیشاب کر دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے غیرت ایمانی جاگ اٹھے گی، اور اس طرح کی باتیں سننے کے بعد کوئی بھی بندے مومن اسے برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں نے فوری وہاں سے 2 منٹ کا آڈیو اپنے واٹس ایپ چینل سنی جمعیت الاحناف میں ڈالا تھا، جو آج بھی اس چینل میں موجود ہے، کہ میں کل حیدرآباد آ رہا ہوں، تو جس بھی غیر مقلد میں دم ہو، ہندوستان کے کہیں بھی کونے میں وہ رہتا ہو، سامنے آئے اور مجھ سے اس مسئلے میں تفصیلی بات کر لے، یا اس کے بعد میں ان جگہوں پر جا رہا ہوں 21 تاریخ تک، وہاں آ کر بات کر لے۔
میں حیدرآباد آیا, تقریر ہوئی, تقریر کے بعد میں لوٹ گیا. 20 اکتوبر کو فصیح الدین صاحب نے مجھے چیلنج مناظرہ دیا. اب اپنے چیلنج مناظرہ کو وہ میری طرف منسوب کر کے کہہ رہے ہیں کہ کلیم حنفی نے چیلنج مناظرہ دیا, جبکہ انہوں نے جو شرائط پیش کی ہے وہ عوام تک نہیں پہنچی ہے. ان کا یہ شرائط نامہ ہمارے پاس پہنچا ہے, اسے آپ حضرات دیکھیں. اس میں انہوں نے خود اقرار کیا ہے. یہ نا اس کو دکھانا ہے. آپ دیکھیں یہ شرائط نامہ جو میرے ہاتھ میں ہے, یہ فصیح الدین غیر مقلد کی جانب سے لکھا گیا اور سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں تک یہ پہنچا. اس میں یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ 17 اکتوبر 2024 بمطابق 13 ربیع الاخر کو کلیم حنفی رضوی کی جانب سے چیلنج والا 2 منٹ کا ایک آڈیو واٹس ایپ پر وائرل ہوا, جس میں انہوں نے کہا کہ میں 18 اکتوبر 2024 کو حیدرآباد کے علاقے مشیرآباد نزد مسجد بلال بغرض خطاب آنے والا ہوں, لہٰذا جتنے غیر مقلدین ہیں, ان کے علماء ہیں, کمیٹی والے ہیں, جمعیات کے افراد ہیں, یا پورے تلنگانہ یا پورے انڈیا میں, وہ بالکل آ سکتے ہیں. آئیں, جلسے کے اندر تقریر سنیں اور تقریر کے بعد کھلا چیلنج مناظرہ ہے, وہ مجھ سے مذہب حنفی کی حقانیت کے حوالے سے مناظرہ کر سکتے ہیں. اس میں یہ خود اس بات کو مینشن کر رہا ہے کہ میرا یہ چیلنج 18 اکتوبر کے لیے تھا, یعنی اس میں تخصیص تھی, تعمیم نہیں تھی. پھر دوسری بات, جب تم نے میرا چیلنج قبول کیا تو میرے دعوے اور میرے عنوان کے ساتھ کرنا چاہیے, نہ یہ کہ چیلنج میرا ہو اور اس میں آپ پیوند لگا کے عنوان اپنا دیں. تو جب میں نے کہا مذہب حنفی کی حقانیت کے حوالے سے مناظرہ کر سکتے ہیں, تو 20 اکتوبر کو یہ صاحب نے ایک ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کی یوٹیوب پہ, جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فروعات کا نمبر 2 ہے, فرسٹ عقائد ہے. تو عقائد میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ حیدرآباد آئیں. آپ 20 اکتوبر کا ان کا ویڈیو دیکھ لیں, بلکہ اس کی ایک کلپ بھی آپ سن لیں کہ یہ صاحب یہ 20 اکتوبر والا ان کا کلپ ہے. اہم بات بولنے جا رہا ہوں, آپ میری بات کا جواب دیں گے آپ کے ویڈیو سے کہ میری دعوت آپ نے قبول کیا ہے, ایسا کہیں گے, اور ڈیبیٹ کے لیے آپ آئیں گے حیدرآباد. پولیس پرمیشن نہیں ملا تھا 18 اکتوبر. سب سے پہلے نمبر پہ جو ٹاپک ہے ڈیبیٹ کے لیے وہ عقیدے کی ٹاپک ہے. آپ نے 17 اکتوبر 2024 کو آپ کے 2 منٹ کے ویڈیو میں بولے تھے کہ حنفی مذہب کی حقانیت, اس عنوان پر آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. فروعات کا نمبر 2 ہے, فرسٹ عقیدے کا ہے. عقیدے میں آپ لوگ قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتے ہیں, کھول کر بتاؤں گا انشاءاللہ. کہاں کہاں پر اللہ کی گستاخی کرتے ہیں آپ رضوی حنفی لوگ, کہاں پر پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں آپ حنفی رضوی لوگ, کہاں پر صحابہ رضی اللہ عنہم, اہل بیت رضی اللہ عنہم کی گستاخی کرتے ہیں آپ حنفی رضوی لوگ, بریلوی لوگ. میں قرآن اور حدیث کھول کر آپ کو بتاؤں گا اور پوری کوشش کروں گا کہ آپ سے میں سچی توبہ کروا سکوں, اور آپ حنفیت, رضویت, بریلویت سے, صوفیت سے, قادریت سے, یہ شرک بدعت خرافات کے جتنے سلسلے ہیں اس سے سچی توبہ کر کے آپ خود جماعت حقہ, جماعت اہل حدیث کے مسلمان بن جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. میں کوشش کروں گا. حضرات محترم, آپ نے دیکھا کہ میں نے جب 17 کو آڈیو ڈالا تو وہ خاص 18 کے لیے تھا. میں حیدرآباد سے گیا, وہ چیلنج ختم ہو گیا اور اس میں ان کا نام بھی نہیں تھا. وہ مطلق ایک بات تھی کہ جو بھی آنا چاہے وہاں آئے جلسہ گاہ میں اور بات کر لے. 20 کو جب انہوں نے 20 اکتوبر کو یہ ویڈیو ڈالا تو اس میں مجھے یہ حیدرآباد آنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹاپک پر بات ہوگی کہ آپ حنفی بریلوی شرک و بدعت میں مبتلا ہیں اور آپ حنفیت سے, قادریت سے, بریلویت سے توبہ کریں گے اور میں قرآن و حدیث کھول کر بتاؤں گا. اب ظاہر سی بات ہے, جو آدمی اتنا جری ہو کر بات کر رہا ہو اور مناظرے پر اتنا اتارو ہو کہ مجھے ابھی مناظرہ کرنا ہو, تو اس کے چیلنج کو کیسے نہ ایکسپٹ کیا جائے. میں نے اس کا چیلنج ایکسپٹ کیا. اب جب اس نے دیکھا کہ چیلنج ایکسپٹ ہوا تو پھر لمبے آڈیو یہ ڈالتا رہا اور میں بھی اس کا جواب دیتا رہا مختصر. بعد میں اس نے دیکھا کہ یہ حیدرآباد مناظرے کے لیے آنے والے ہیں تو اس نے ایک کنیگی یہ کی
کہ آن لائن میرے اوپر جو ہے مجھ پر FIR کی آن لائن، جس کی کاپی میں یہاں لے کر آیا ہوں کہ اور کاپی اس FIR میں یہ کہا گیا پولیس والوں سے کہ کسی طرح آپ جو ہے یہ رکوائیے مناظرہ اور ان سے کہیے کہ وہ اپنے ویڈیوز وغیرہ ڈیلیٹ کریں. یہ ہے، آپ یہ کاپی دیکھ سکتے ہیں، اس میں وہ نمبر بھی ہے اس شخص کا جس نے کمپلین کی ہے، اس کے اندر اس کا نمبر بھی ہے، اور پیچھے کے صفحے پر وہ تفصیل ہے انگلش میں جس میں یہ کہا گیا ہے ممبئی پولیس سے میرے علاقے کی کہ کلیم حنفی صاحب سے کہیے کہ اپنا قبول چیلنج کا لیٹر ڈیلیٹ کریں اور اپنی ویڈیوز جو شیخ فصیح الدین کے حوالے سے ہے وہ سب ڈیلیٹ کریں. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا کہ دیکھو اس طرح کی یہ نیچ حرکتیں کر رہے ہیں، تو جب میرے علاقے میں یہ لوگ اتنے جری ہو سکتے ہیں تو حیدرآباد جو میرا علاقہ نہیں ہے، جہاں کی زبان سے میں واقف نہیں ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ میں وہاں آؤں تو یہ لوگ اس سے بڑا بھی ایکشن لے سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ ممبئی آئے، میں حیدرآباد نہیں آؤں گا. جیسے ہی شیخ فصیح الدین نے دیکھا کہ میں نے حیدرآباد آنے سے منع کیا تو آپ دل پر بوجھ رکھ کر اس ویڈیو کو سنیں کہ وہ کس طرح جری ہو گیا اور مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اسی جگہ آئیے حیدرآباد میں جو آپ نے ایک آڈیو میں کہا تھا کہ میں یہاں آ کر بات کر سکتا ہوں، یعنی مرکز اہل سنت شاہین نگر حیدرآباد میں جو حضور شہباز دکن کا چمن ہے. یہ اسی کی آڈیو آپ سنیے. بریلوی مدرسہ شاہین نگر حیدرآباد کا بریلوی مدرسہ شاہین نگر حیدرآباد کا جس میں صوفی کلیم حنفی رضوی ڈیبیٹ کرنا چاہتے تھے، وہ مدرسے میں آ رہا ہوں میرے 9 ساتھیوں کے ساتھ، کتابیں اور کیمرہ سٹینڈ وغیرہ سب کے ساتھ. انشاءاللہ 10 لوگ آئیں گے، پیسفل انوائرمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگا 25 نومبر. اب جب اس نے یہ کہا کہ آپ آئیے 25-26 تاریخ کو آپ اس کے چینل پہ جا کر پوری ویڈیو سن سکتے ہیں، اس جگہ پر شاہین نگر میں، اور آپ کے ساتھ مناظرہ ہوگا 10-10 لوگوں کے بیچ میں، ہمارے 10 آپ کے 10 ہوں گے. میں نے فوراً ٹکٹ بنا لی اور اس کے بعد میری ایک عادت ہے کہ میں اپنے چینل میں چھوٹی چھوٹی اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں. پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب تم نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ آپ شاہین نگر آئیے، آپ نے یہ 16 نومبر کو آڈیو ڈالی اس مہینے کی، اور 17-18 کو میں نے 17 کو ٹکٹ بنائی اور میں نے کہا میں آ رہا ہوں. تو میں نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا چونکہ یہ ساری کارروائی سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے تو عوام کے آنے کا ڈر ہے، لیکن میں کسی بھی شخص کو مناظرہ گاہ کے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتا، اور میں نہیں چاہوں گا کہ ہمارے مسلک کا کوئی شخص بھی مرکز اہل سنت کے قریب آئے. مزید یہ کہ شہزادہ حضور شہباز دکن علامہ سہیل رضا صاحب قبلہ دامت برکاتہ نے ایک اسپیشل آڈیو اس سلسلے میں جاری کیا اور اسے نظر سامعین کیا گیا، لوگوں تک گوشے سامعین تک بھیجا گیا کہ یہاں پر کوئی بھی سنی نہ آئے. آپ دیکھیں کہ مرکز کے آس پاس نہ اس وقت گاڑیاں ہیں، نہ لوگ ہیں، نہ چہل پہل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ صاحب اتنا ڈر گئے، در حقیقت ان کو مناظرہ کرنا ہی نہیں تھا، یہ مناظرے سے فرار اختیار کر رہے تھے. انہوں نے جوش میں آ کر جو چیلنج مار دیا کہ میں آپ کو مشرک بدعتی قرآن و حدیث سے ثابت کروں گا، تو ان کو اپنی موت نظر آ گئی، ان کو دل میں تارے نظر آنے لگے کہ واقعی جب مناظرہ گاہ میں کلیم حنفی پہنچیں گے اور حدیث و قرآن سے مشرک ثابت کرنے کی بات آئیں گی، میں تو شرک کی تعریف بھی نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ ایک پوری اتنی بڑی جماعت کو جس کا تسلسل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک ہے اور جس کا وجود حقہ انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گا، میں کیسے مشرک ثابت کروں گا؟ یہ وہابیوں کا وہ گروہ ہے کہ جن کے منہ میں جو آتا ہے بکواس کر دیتے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے. بہرحال میں نے چیلنج قبول کیا، میں آ رہا ہوں. میں نے کہا اب انہوں نے روزانہ نئے پیترے بدلنا شروع کر دیا. پھر ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ آپ پولیس پرمیشن لائیے پھر میں آؤں گا. ہمارے صدر محترم کا اتنا کہہ دینا اور میرا یہ کہنا کہ آپ آئیے، آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، آپ کو خروش تک نہیں آئیں گی، کوئی آپ کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھے گا تو اس پر قانونی کارروائی ہم کریں گے، چونکہ اس مناظرے کی شہرت پوری دنیا میں سوشل میڈیا کی معرفت پہنچ چکی تھی. ہمارا اتنا کہہ دینا کافی تھا، لیکن اس کے دل میں جو موحد ہونے کی بات کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے کی بات کرتا ہے، لوگوں کا خوف کتنا ہے کہ بار بار پولیس پرمیشن اور پولیس پروٹیکشن کی بات کر رہا تھا. تو ہمارے صدر صاحب نے وہ کوشش بھی کی، چنانچہ انہوں نے اپنے مرکز کے لیٹر ہیڈ پر پولیس والوں سے پرمیشن مانگی کہ آپ ہمیں پرمیشن دیں تاکہ ہم یہاں پرامن انداز میں مناظرہ کر سکیں اور فریق مخالف کو جواب دے سکیں، اس کے دعوے کو توڑ سکیں.
जब इन्होंने परमिशन मांगी तो पुलिस वाले ने बाकायदा फोन पर कहा कि जब 10-10 लोग बैठ रहे हैं और आप अपने मकान के अंदर बैठ रहे हैं लॉक करके, तो इसके लिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर हमने उनको बताया कि भाई इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, फिर भी इनकी मक्कारी देखो, नहीं परमिशन लाओ परमिशन लाओ। मैं फसीहुद्दीन से पूछता हूं कि तुम बार बार कुरान और हदीस के ताबेदार होने की बात करते हो, आज से 10, 20, 50 साल पहले जो मुनाजरे हुए हैं क्या उसमें इसी तरह परमिशन ली गई है? ये तो एहतियाती तदाबीर है जो हम इख्तियार करते हैं। जब तुम्हें अपना मसलक के हक साबित करना था, हमारा शिरको कुफ्र वाज़े करना था, हमें कुरान और सुन्नत की रोशन दलीलें दिखानी थी, तो इतने हीले बहाने क्यों? आपको तो आना चाहिए था। यह आपके लिए इतना सजाया गया, किताबों का एहतमाम किया गया, उलमा दूरो दराज से तशरीफ लाए। ये मुफ्ती जावेदुल कादरी साहब रुद्रूर से तकरीबन 250-300 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं। ये मुफ्ती मसरूर साहब क़िबला दामत बरकातुहुम, ये मदरसे के असातिज़ा मौलाना महबूब साहब, मौलाना उस्मान यज़दानी साहब, ये सारे लोगों ने अपना वक्त कुर्बान किया, माल कुर्बान किया, और बहुत बेचारों ने जो है कई रातों की नींद खराब की ये सारे कामों के लिए। कोई हलवा है? तुमने चैलेंज दिया, हमने तुम्हारा चैलेंज कबूल किया, तुमको आना चाहिए था यहां पर। सामईन सच बताइए, आपको एक भी बंदा यहां करीब दिख रहा है? वादे के मुताबिक जितने लोग कहे गए थे उतने ही लोग बैठे हैं। इनको हकीकत में मुनाजरा नहीं करना था। फिर हमारे सदर साहब ने दोपहर में इनसे बात की कि भाई पुलिस परमिशन नहीं मिल रहा है, पुलिस परमिशन नहीं मिल रहा, आप एक काम करें कि आप आ जाएं, बात हो जाएगी, या फिर आप कोई जगह बताएं, हम वहां पहुंचेंगे। तो इसने मक्कारी करते हुए आखिर में हजरत का फोन काटा और कह रहा है कि मैं हजरत की वॉइस क्लिप को वायरल कर दूंगा, ऑडियो को आम करूंगा। और कलीम हनफी की मैंने भी इससे बात की, क्योंकि मैंने इससे ललकारते हुए कहा, बेवकूफ तुमको ये सब बाजीचे अतफाल लगता है? चैलेंज मुनाजरा देना, सामने वाला कबूल करके अपने सारे कामों को बालाए ताक रखकर तुम्हारे मकाम पर, बताए हुए मकाम पर पहुंचता है, और आयन वक्त पर तुम नई नई डिमांडें करने लगते हो। आओ सामने मुनाजरा करो। अगर तुम यहां नहीं आ सकते हो तो बोलो मुझे कहां आना है, मैं आता हूं। और इस बात का सबूत भी मेरे पास है, ये फसीहुद्दीन का नंबर है, और ये आज की डेट में जो उसे मैंने मैसेज किया है, देखिए आप हजरात, ये आज की डेट का मैसेज है जो फसीहुद्दीन को मैंने किया है 26 नवंबर। इसमें मैंने साफ लिखा है फसीहुद्दीन को, अगर मेरी जगह मंजूर नहीं तो बताओ हैदराबाद में कहां आना है, अल्लाह वहदहू ला शरीक की कसम मैं आता हूं, अगर नहीं आया तो मेरी शिकस्त का ऐलान कर देना। यहां तक लिखा मैंने, लेकिन उसका जवाब ये नहीं आ रहा है कि आपको कहां आना है, वो यही कह रहा है कि आप पुलिस परमिशन लाइए, प्रोटेक्शन लाइए। असल में पुलिस ने पहले ही कह दिया कि जब आप लोग 10-10 लोग मिलकर बात कर रहे हैं तो उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। फिर गैर मुकल्लिदों ने ही सियासी अफराद का सहारा लेके, शहर के रूसा का सहारा लेकर, बाअसर अफराद का सहारा लेकर इतना ज्यादा पुलिस वालों पर प्रेशर डाला। और सही बात है कि पुलिस वालों की जिम्मा हजारों काम होते हैं, क्या वो यही करते बैठेंगे? उनके जिम्मा शहर का अमन बहाल रखना, बरकरार रखना होता है, तो वो नहीं चाहेंगे कि दो गिरोह आपस में लड़ें। हालांकि उनको नहीं मालूम है कि ये कोई लड़ाई नहीं थी, ये एक इल्मी मुकालमा था, उनके दलील को तो उनके दावे को तोड़ना था और अपने मजहब हक्का की दलील देनी थी। बहरहाल मैंने उसे यहां तक लिखा, फिर उसके आगे भी मैंने लिखा कि तुम्हें मालूम है कि पुलिस परमिशन नहीं मिलेगा, इसलिए तुम जो है बार बार पुलिस परमिशन का मुतालबा कर रहे हो। बचकानी बातें छोड़ो, बताओ कहां आना है, मैं तने तनहा आता हूं। अब मुझे आप बताइए, गैर मुकल्लिदीन मेरे हवाले से कहते हैं कि जहां ये तकरीर में जाते हैं घंटा 2 घंटा पहले चैलेंज मुनाजरा देते हैं, एक दिन पहले चैलेंज मुनाजरा देते हैं। इन्होंने मुंबई में कभी चैलेंज मुनाजरा क्यों नहीं दिया? इनको ये बात तब कहनी चाहिए थी जब इनको मेरे हवाले से पूरी तहकीक हो। यूं तो ये कहते कि हम बगैर तहकीक के कोई बात करते नहीं है और आंख मूंद कर किसी की बात मानते नहीं है, किसी का इत्तबा करते नहीं है। जो बात हम कहते हैं हदीस और कुरान की रोशनी में कहते हैं। बेवकूफे, मेरे चैनल के ऊपर हजारों वीडियोस पड़े हुए हैं, तुम्हें पहले पूरा सुन लेना चाहिए। मैंने 50 मरतबा मुंबई की सरजमीन पर गैर मुकल्लिदों से कहा है कि तुम आओ और मुझसे मुनाजरा करो, जो तुम्हारे हमारे बीच मुख्तलफ फी मसाइल है, मुतनाज़ा फी मसाइल है या अकायद के मसाइल हैं, उस पर आकर बात करो। आज तक किसी गैर मुकल्लिद ने यह हिम्मत नहीं की कि वो मेरे मकान कसरे अबू हनीफा कुर्ला वेस्ट मुंबई में आए और मुझसे रूबरू बैठकर इन मसाइल में बात करें।
आप इस शख्स की हैसियत देखें कि जमीयत अहले हदीस, असल में फ़िरक़ा अहले हदीस की जो पैदाइश है वो अंग्रेजी दौर में हुई, और जब ये रजिस्टर्ड हुई थी तो जमीयत अहले हदीस के नाम ही से हुई थी। इसके बानियान में मौलवी सैयद नज़ीर, मौलवी अब्दुल हक बनारसी और मौलाना हुसैन बटालवी है। तो ये जमीयत अहले हदीस, ये ऑथेंटिक अहले हदीस जमात है। उस जमीयत के अफराद ने इसे अपना नुमाइंदा मानने से साफ इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पे ये पर्चा भी गर्दिश कर रहा है, हमारे चैनलों पे भी पड़ा हुआ है, आप इसके मजमून को पढ़ सकते हैं कि ये साफ कह रहे हैं कि हमने किसी को भी बहसो मुबाहसा मुजादला वो मुनाजरा की इजाजत नहीं दी है। अब चूंकि अहले हदीस ये कहते हैं कि अइम्मा अरबा के मुकल्लिदीन ने 4 मज़ाहिब बना लिए, इस्लाम के 4 टुकड़े किए हैं, आप आओ कुरान और सुन्नत का इत्तिबा करके एक दीन के पैरोकार बनो। खुदा की कसम, ये अइम्मा अरबा के मुकल्लिदीन ये 4 अलग अलग मज़ाहिब नहीं है, इनकी जड़ एक है, ये उस जड़ की 4 शाखें हैं। और जिन्होंने ये कहकर लोगों को अहले हदीस बनाना शुरू किया कि हनफी और शाफई मालिकी हम्बली बनने की सूरत में तुम फ़िरक़ा बनोगे और अहले हदीस बनने की सूरत में तुम मिल्लत वाहिदा बनोगे, वो खुद कई टुकड़ों में बढ़ गए। अब तक तो मेरे इल्म में इनके 50 फ़िरक़े हैं, 50 फ़िरक़े हैं। तो देखिए अब दूसरा लेटर जो इसने, जब हमने कहा कि भाई तुम अपनी ताईद लेकर आओ, तो ताईदी लेटर लेकर ये आ रहा है मजलिस ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस काउंसिल। एक तो है ऑथेंटिक पुरानी जमीयत अहले हदीस, अब दूसरी इसने बनाई है ऑल इंडिया जमीयत अहले हदीस। जी हाँ, और उसमें ये इसी का कोई शख्स है, वो कह रहा है कि हम इसकी हिमायत भी करते हैं, इसे इजाजत भी देते हैं कि ये मुनाजरे में जाए और बरेलवी मुनाजिर से मुनाजरा करे। सारी बातें अपनी जगह है फसीहुद्दीन साहब, जो आप घूम घूम कर फितना व फसाद फैलाते हैं, हदीस व कुरान के नाम पर धांधली करते हैं और उम्मत मुस्लिमा को गुमराह कर रहे हो। जब तुम्हारा इतना बड़ा दावा है कि बरेलवी मुशरिक है, उनके आमाल अफआल रसूमात और फौजशुदा बुजुर्गों से इस्तिआनत करना वगैरह वगैरह, जो कुछ तुमने अपनी पर्ची के अंदर शराइत में लिखा है अहमकाना बातें, तो तुम्हारा काम तो ये था कि तुम आते सिर्फ अल्लाह का खौफ करते। क्या साहबा कराम ने दीन के लिए कुर्बानियां नहीं दी? बाल बच्चों को नहीं छोड़ा, वतन अजीज को नहीं छोड़ा, खेत खलियान नहीं छोड़ा, हत्ता के राह खुदा में अपनी गर्दनें कटवा दी। तुम साहबा का इत्तिबा की बात करते हो, तुमसे इतना न हुआ कि अपने ही शहर में हमारी दी हुई गाड़ी से आते और आने के बाद बैठकर मुनाजरा करते। 1-1.5 माह से तुम फितना फैलाए हुए हो सोशल मीडिया पे। अजीजान मोहतरम, खूब अच्छे से याद रखिए कि फसीहुद्दीन को शुरू दिन से मुनाजरा करना ही नहीं था। मुझे एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई। असल में हुआ यूं कि जब मैंने 17 को कहा मैं आ रहा हूं, 18 को कौन गैर मुकल्लिद है, तो जो जमीयत के 2-4-10 अफराद होंगे अहले हदीस जो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, उन्होंने इसको बार बार फोन किया कि शेख आपका काम है कि कलीम हनफी को जवाब दें। तो उस वक्त इसने पुलिस परमिशन का बहाना करके चुप्पी साध ली और 20 तारीख को बड़े तमतराक से सामने आया और चैलेंज मुनाजरा ठोक दिया। जैसा इसका हाल ऐसा है कि कुएं के अंदर एक बच्चा गिर गया। अब सारे लोग कुएं के अंदर देख रहे हैं कि भाई बच्चे को बचाने की क्या सूरत है, बच्चे को बचाने की क्या सूरत है। सूरत पर गौर किया जा रहा है। इसी बीच में एक लहीम शहीम पहलवान साहब अंदर कूदते हैं और बच्चे को पकड़ के बाहर निकलते हैं। अब लोग शाबाशी दे रहे हैं, वाह साहब बड़ा उम्दा काम किया आपने, बड़ा बहादुरी का काम किया आपने। पहलवान साहब कहते हैं वो सब छोड़ो, ये बताओ मुझे अंदर ढकेला किसने, मुझे अंदर गिराया किसने? यानी वो खुद से नहीं गया था। यही हाल फसीहुद्दीन का है कि उस बेचारे को जो बिल्कुल नाअहल है, इस्लामी उलूम से नावाकिफ है, बेटे जबान की नौको पलक मखारिज पर सही करने का नाम तुमने इल्म समझा है। अभी तुम इल्म के का जो समंदर है उसके साहिल पर सीपियां चुन रहे हो। तुम्हारी ये हैसियत भी नहीं है कि तुम अंदर जाकर गोता लगाकर हीरे मोती निकाल सको। ये सिर्फ मुकल्लिदीन का, अहनाफ का और ये जो अइम्मा मुज्तहिदीन के पैरोकार है उनका काम है। खुदा की कसम अहले हदीस फसीहुद्दीन मर जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आ सकता कि वो कलीम हनफी के सामने बैठकर मुझसे मुनाजरा कर ले। मैं तेरे शहर में दिए हुए वक्त पर 26 नवंबर को पहुंच गया जी। मुनाजरा गाह सजी हुई है। सदर साहब किबला ने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए। तुम्हारी तरह खाली नहीं बैठे हुए, बहुत मसरूफ आदमी है। अपने सारे कामों को इन्होंने छोड़ दिया कि ये फर्ज आजम जो है पहले अदा किया जाए। जी हाँ, उलमाए किराम दूरो दराज से तशरीफ लाए तो आ जाना चाहिए था। क्या तुम्हारी मालूमात है, कितना हदीस व कुरान के अंदर तुम्हें महारत है, आज हमें भी पता चल जाता। लेकिन तुम नहीं आए क्योंकि आज तुम ये सोचे कि एक मर्तबा बहाना करके ना जाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा ये जश्न फतह मना लेंगे। लेकिन जाकर अगर हार गया
تو پھر اب کیا کروں گا میں, اس کے بعد تو پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے. تو بہرحال اس نے بہت دور کی سوچا اور بہت زیرک بندہ ہے یہ, بہت دور کی سوچتا ہے, بہت سوچ سمجھ کر یہ مناظرے میں نہیں آیا کہ اگر میں آ گیا تو ذلت و لعنت کا طوق میرے گلے میں پڑے گا اور مرتے تعزیست کی رسوائی رہے گی کہ پھر مجھے منہ اٹھانے کے میں لائق نہیں رہوں گا. بہرحال فصیح الدین تم نے بلایا, میں آیا, تم نہیں آئے, یہی تمہاری ہار ہے. اس کے بعد تم آڈیو بازی کرو, ویڈیو بازی کرو, کسی مکتب میں جا کر کتب خانے میں کتابوں پہ نشان لگا دیے گئے ہیں. کیا حیدرآباد میں کتابیں بیچنے کی دکانیں نہیں ہیں؟ کتب خانے میں چلے گئے, کتابیں دکھا دی اور دو چار وہ فارمی مرغی کو دکھا دیا اور لال رومال پہنے ہوئے, دیکھو یہ ہے ہمارے علماء. تو جو علماء وہاں بیٹھے ہیں, اگر قرآن و سنت کا درد ہوتا, دین کا حبہ برابر درد ہوتا, تو آج سامنے آ کر مناظرہ کرتے. سامعین محترم, ان کا پولیس پرمیشن بار بار مانگنا اور بار بار پولیس والوں کو دوسرے ذرائع سے پرمیشن نہ دینے کے لیے اکسانا, یہ دونوں ان کی چالیں ہیں. جی ہاں, اب ان کو معلوم ہے پرمیشن ملے گا نہیں, پھر اسی کو بہانہ کر کے میں کہوں گا بھائی جب پرمیشن ملا نہیں تو میں جاؤں کیوں. تو اس سے پوچھئے کیا مناظرہ کرنے کے لیے پولیس پرمیشن ضروری ہے؟ جو تو نے 4 ادلہ بتائے ہیں ان میں سے کوئی ایک سے ثابت ہوتا ہے کہ پولیس پرمیشن لیا جائے؟ ویسے تو یہ اتنے بڑے مردود ہے, دعویٰ کرتے ہیں صرف اور صرف حدیث و قرآن پہ عمل کرنے کا, لیکن جب انہیں اپنی موت نظر آتی ہے پھر اجماع کی حجیت بھی ان کو قرآن میں نظر آتی ہے اور قیاس کی حجیت بھی ان کو قرآن میں نظر آتی ہے. جی ہاں, اور پھر خود یہ مجتہد مطلق بھی بن جاتے ہیں. یہ نفس پرست لوگ ہیں, خبیث نفس کے لوگ ہیں. خدا کی قسم یہ دین پر عمل نہیں کرتے, یہ اپنے خبیث نفس کی پیروی کرتے ہیں. قصہ مختصر یہ کہ الحمدللہ ہم سب یہاں وقت مقررہ پر پہنچے, وہ نہیں آیا, اسی میں اس کی ہار ہے, اس کی شکست ہے. اور میں پھر ہندوستان بھر, بر صغیر اور دنیا بھر کے غیر مقلدین کو اس طرح کا چیلنج دیتا ہوں کہ تمہارا تو کوئی دین دھرم ہے نہیں, کوئی ایمان ہے نہیں. تم ہمیں بلاؤ, ہم خرچ کر کے پہنچے, پھر تم غائب ہو جاؤ شیعوں کے بارے میں ایمان کی طرح. تو بہتر یہ ہے کہ آپ جسے بھی مناظرہ کرنا ہو, میرے مکان قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی میں پہلے اطلاع کرے کہ میں اس ٹاپک پر مناظرہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں. آ سکتا ہے, اس کا استقبال ہے, اس کا ویلکم ہے. الحمدللہ وہاں تمام علوم و فنون کی ضروری کتابیں ہیں, وہی مناظرہ ہوگا. اب کسی کی دعوت پر میں اٹھے چھٹے پہنچنے والا ہوں نہیں. آپ نے دیکھا لوگ بلاتے ہیں, خود غائب ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلی حضرت کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہوں گا اس سلسلے میں چند باتیں ہمارے صدر صاحب یا دیگر کوئی عالم صاحب ارشاد فرمائے. مفتی مسرور صاحب قبلہ سے بھی آپ چند باتیں سماعت فرما لیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین اکرام, جیسا کہ آپ حضرات نے صدر اجلاس اور مناظر اہل سنت اور معین مناظر سے باضابطہ جتنی بھی ضروری باتیں تھیں سماعت فرما لی ہیں, میں اخیر میں حضرت علامہ مولانا مفتی صوفی محمد کلیم رضوی صاحب قبلہ مدد اللہ علی کے حکم پر چند کلمات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ اہل حدیث جن کو ہم باضابطہ غیر مقلد کے نام سے یاد کرتے ہیں اور حقیقت میں یہ لوگ غیر مقلد ہی ہیں, ان حضرات کا یہ شعبہ ہے کہ عوام میں انتشار پیدا کرنا, مطالبات کرنا, چیلنجز کرنا اور اس کے بعد جب موقع ہے تو راہ فرار اختیار کرنا. یہ ان کی جو ہے وراثت ہے. اور موجودہ دور میں اور پیش نظر جو ایک شخص ہے شیخ فصیح الدین حیدرآبادی کے نام سے, اس نے بھی اپنی روحانی آباء و اجداد کی روش پر چلتے ہوئے وہی کارنامہ انجام دیا ہے اور مختلف ذرائع کو سہارا بناتے ہوئے راہ فرار اختیار کی ہے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت بطور خاص جو متعارف ہیں اس زمانے میں مسلک اہل سنت, مسلک اعلی حضرت کے نام سے, ہم سب ہمیشہ کے لیے تمام باطل جماعتوں سے اور بطور خاص غیر مقلدوں سے ڈبیٹ یا مناظرہ یا مکالمہ یا کسی بھی عقیدے یا کسی بھی مسئلے پر بحث و مباحثے کے لیے ہمیشہ ہمارے اکابر بھی تیار رہیں اور الحمدللہ ہم لوگ بھی تیار رہتے ہیں. اور آئندہ میں انشاءاللہ ایسی ضرورت پیش آئیں گی تو ہم لوگ اس کے لیے تیار رہیں گے. لیکن مخالف مناظر کو کم از کم اتنا احساس رہنا چاہیے کہ جو ہے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کرنے کو حدیث پاک میں منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اعمال کا نفاق پیدا ہوتا ہے اور اس سے پہلے عقیدے کا نفاق موجود رہتا ہے. اللہ تعالیٰ
ہماری اس کوشش کو کامیاب فرمائیں، اور جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں ہم تمام کی حاضری اس بات کا بجل ثبوت ہے کہ علماء حق اہل سنت والجماعت کبھی بھی مناظرے سے فرار اختیار نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مذہب حقہ کو وہ استقامت اور دلائل کی وہ قوت اور باضابطہ صدیوں کے تسلسل اور تعامل سے وہ استحکام عطا فرمایا ہے کہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی مذہب حقہ پر قائم دائم فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ حضرات، جیسا کہ آپ نے ابھی مفتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم کی مختصر مگر جامع گفتگو سماعت فرمائی، صدر صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے ابھی مجھے بتایا کہ مناظرہ تو آج نہیں ہو پایا، اگر مناظرہ ہو جاتا تو بہت سے سوتے ہوئوں کی آنکھیں کھل جاتی، لیکن کل اسی شہر حیدرآباد میں، اسی جگہ مشیر آباد میں جہاں میں نے 18 کو چیلنج دیا تھا کہ آؤ جس میں دم ہو سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے سوال و جواب کرو، اسی جگہ انجمن فنکشن ہال مشیر آباد میں کل رد غیر مقلدیت پر اس فقیر کی تقریر ہوگی، اور انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے پرخچے اڑاؤں گا۔ فصیح الدین صاحب سن لیجئے، ابھی آپ، میں کل تک ہوں اس شہر میں، اور میں نے کہا تھا کہ میں واپسی کی ٹکٹ نہیں بنا رہا ہوں، پتہ نہیں مناظرے میں کتنے دن لگ جائے، مجھے کیا معلوم، مجھے تو سامنا ہی نہیں ہوگا ان کا۔ بہرحال کل میری تقریر ہے، تقریر میں تاریخ اہل حدیث اور ان کے گمراہ کل عقائد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے سے، رسول کریم علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے، اولیاء امت کے حوالے سے، اور یہ فرقہ کب پیدا ہوا، انگریزوں سے کس طرح ان کی فنڈنگ ہوتی رہی، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں کل کی تقریر میں بتاؤں گا۔ ایڈوانس میں بات میں بتا رہا ہوں، کل آپ تقریر میں جتنے حیدرآباد کے میں رہنے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں یا قرب و جوار میں ہیں، آپ ضرور اس پروگرام میں بعد نماز عشاء پہنچے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔